اور آپ کو ہتھ کڑیاں کس کے کہنے پہ لگائی گئیں؟ کس کے احکامات پہ؟ احکامات تو کوئی تھے ہی نہیں. احکامات تو یہ تھے کہ جو عام قیدیوں کی طرح ان کو لے کر آئیں، تو بلکہ یہ تھا کہ پیروں میں بھی ڈال دیں. وہ تو جیل کے جو لوگ اور پولیس والے جو اسلام آباد کے تھے، وہ بلکہ ایک دن تو ان میں سے ایک سے شاید آپ بھی ملے تھے ندیم، جو جب آپ ہسپتال میں آئے تھے تو ایک جو بارش سے آفیسر تھے، وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کے بارے میں تو ہمیں انسٹرکشنز آئی ہوئی ہیں کہ اس کو پیڑوں میں بھی کھینچ کے لاؤ. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ گر پڑے گا، ڈاکٹر شاید گر پڑیں گے اگر ان کو گاڑی میں سے. کوئی چھوٹی سی گاڑی ہے اور میں ظاہر ہے کہ وہ جس میں لے کر آتے تھے وہ، اور اس میں اندر بہت سارے لوگ ہوتے تھے، بہت سارے قیدی اندر بھرے ہوتے تھے، اور انہی کے ساتھ پھر مجھے زنجیروں سے انہی کے ساتھ باندھ دیتے تھے اور پیروں میں بھی. پھر لیکن پھر یہ ہوتا تھا کہ جب گاڑی سے باہر نکالتے تھے تو وہ پیروں والا کھول دیتے تھے. یہ جو آپ کو فوٹیج نظر آتی رہی نا، یہ تو احتساب عدالت کی ہے ندیم. اصل جو پریڈ ہوتی تھی نا، وہ ہوتی تھی کچہری میں. دور کچہری آپ نے دیکھی ہوگی کہ اسلام آباد کی، دور گاڑی کھڑی کر کے پھر وہ زنجیروں سے، کیونکہ پورے بازار ایک آتا ہے بیچ میں، پھر وہ وکیلوں کے چیمبرز آتے ہیں، تو پھر گھماتے 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 لے جاتے تھے. اور جب جج صاحب کے عدالت میں پہنچتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ جج صاحب آج چھٹی پہ چلے گئے ہیں، یا وہ تھوڑی دیر پہلے اٹھ گئے ہیں، مقدمہ پوسٹ پون ہو گیا. تو پھر اسی طرح سے واپس لے جا کے گاڑی میں بٹھاتے تھے. پھر باقی سارے قیدیوں کے جب مقدمات ختم ہوتے تھے کئی گھنٹوں کے بعد، تو پھر واپس لے جاتے تھے اڈیالہ. اور پھر میں انتظار کرتا رہتا تھا کہ اگلا 14 دن آئیں گے. 14 دن آتے تھے، پھر کبھی وہ جج نہیں ہوتے تھے، پھر وہ 28 دن بن جاتے تھے. ایسے ہی چلتا رہا سلسلہ.